أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. الف لام میم غلبت الروم، روم شکست کھا گیا، فی ادنى الارض قریب کی زمین میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، وہ ان قریب غلبہ حاصل کر لے گا، فی بضع سنین چند سالوں میں، للہ الامر من قبل پہلے بھی اللہ کا حکم تھا، وہ من بعد اور بعد میں بھی اللہ کا حکم رہے گا، ویومئذ یفرح المؤمنون جس دن مسلمان خوش ہوں گے، بنصر اللہ ینصر من یشاء اللہ ہی کی مدد سے وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، وہ عزیز الرحیم اور وہ غالب ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آج سنی گئی صورتوں میں سے سورہ روم بھی ہم نے سنا، اس سے پہلے ہم سورہ شورا تک کچھ باتیں کیے تھے اور وہیں جا کے اٹک گئے تھے، آگے بڑھ نہیں پائے تھے۔ اس کے بعد جو ہے سورہ نمل آتی ہے، شورا کے بعد کیا آتی ہے؟ سورہ نمل آتی ہے۔ اس میں چونکہ ایک چیٹی کا تذکرہ ہے جس میں وہ اپنے ساتھیوں سے کہتی ہے کہ سب لوگ اپنے اپنے بلوں میں چھپ جاؤ، حضرت سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں، ہو نہ ہو تمہیں وہ مسل دیں۔ اس وجہ سے سورت کا نام سورہ نمل ہے، چیٹی اس کے معنی ہے نمل۔ اور اس صورت کے اندر اسی کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ اس صورت کے اندر حضرت سلیمان اور ملکہ سبا کی ملاقات کا تذکرہ ہے۔ ملکہ سبا جس کو دوسرے لفظ میں آسان لفظ میں بلقیس کہتے ہیں، ان دونوں کے ملاقات کا تذکرہ ہے۔ اور بلقیس جو ہے کے بارے میں حضرت سلیمان کو اطلاع دینے والے کے ایک چڑیا تھی، چڑیا جب غائب ہوئی تو حضرت سلیمان کو فکر ہوئی کہ کہاں چلی گئی بغیر بتائے ہوئے، اگر اس کے پاس کوئی ریزن نہ ہو جانے کی تو اس کو سزا ملے گی، ورنہ بتا کے جانا چاہیے تھا۔ تو پھر جو ہے چڑیا آتی ہے، کہتی ہے کہ ہم ایک ایسی جگہ سے آئے ہیں جہاں کے لوگ جو ہے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، فورسز آف دا نیچر کی پوجا کرتے ہیں۔ تو پھر جو پتہ لگایا کہ ہم معلوم کرتے ہیں کہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ پھر ایک چٹھی لکھ کے دیا انہوں نے چڑیا کو، چڑیا لے کے آئی ملکہ سبا کے پاس، ملکہ سبا نے دیکھا، کھولا تو اس کے اندر وہ چٹھی جو شروع ہوتی ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً ہر صورت میں سوائے سورہ توبہ کے ہر صورت کے شروع میں لکھا ہوا ہے، لیکن بیچ صورت میں صرف یہی ہے، یہ سورہ نمل میں یہ سورہ یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے شروع۔ پھر ان دونوں کی ملاقات کا تذکرہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد سورہ نمل کے بعد ہم نے جو سورت سنی ہے سورہ قصص ہے، اس میں انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ ہے، خاص طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ان کی پرورش فرعون کے محل میں، لیکن اللہ تعالیٰ نبیوں کو عام لوگوں کی انرجی سے بہت زیادہ انرجی دیتے ہیں۔ ایک دن دوپہر کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں سے محل جا رہے تھے کہ واپس آئے، ماں کے پاس آئے ہوں گے، ماں کے چونکہ بنی اسرائیل سے تھی اور ان کی پرورش کہاں ہو رہی تھی؟ فرعونوں میں۔ فرعون اپنے آپ کو کوپٹک کہلاتے تھے، قبطی قوم تھے وہ، تو وہاں پرورش ہو رہی تھی، تو ملنے گئے ہوں گے یا کسی اور کام سے محل سے باہر گئے ہوں گے۔ وہ دوپہر کے وقت گرمیوں میں کیا ہو جاتا ہے، عموماً سناٹا ہوتا ہے، لوگ زیادہ باہر نہیں رہتے، اس زمانے کی عادت ہے۔ آج کل تو بہت زیادہ پاپولیشن ہونے کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا، تو کوئی گاؤں دیہات میں جائیے، راجستھان کے گاؤں دیہات میں دوپہر کے وقت جائیے تو وہاں ایک دم سناٹا رہتا ہے، لوگ سو جاتے ہیں رات میں، دوپہر میں بڑا اچھا رہتا ہے۔ تو وہ جب اس وقت آئے، غفلت کے وقت کہا گیا ہے، غفلت کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام محل میں واپس آ رہے تھے تو دیکھ رہے ہیں کہ ایک قبطی اور ایک بنی اسرائیلی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ بنی اسرائیلی نے کہا کہ موسیٰ تو میری فیملی سے ہے، میری مدد کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا سوچا کہ چلو مدد کرتے ہیں، اس کو ایک تھپڑ مار کے بھگا دیتے ہیں۔ جو قبطی کو ایک مارے وہ تو گئے، مر گئے تو یہ تو بڑا گناہ ہو گیا کہ مارنا نہیں چاہتے تھے، وہ توبہ استغفار کرتے ہوئے محل میں گئے، لیکن محل میں حلہ ہو گیا کہ کسی نے ایک کو مار دیا۔ مارنے والا کون ہے؟ تفتیش ہو رہی لیکن مارنے والا دیکھا نہیں ہے، غفلت کے وقت تھے، لوگ تھے نہیں، کوئی CCTV کیمرہ تو تھا نہیں۔
تو پھر دوسرے دن جب موسیٰ علیہ السلام اسی وقت گزر رہے تو وہی آدمی بنی اسرائیلی جو کل لڑ رہا تھا، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے گناہ ہو گیا، پھر لڑ رہا ہے وہ آج، اور پھر کہہ رہا ہے موسیٰ میری مدد کرو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کمینہ تو ہی ہے، بدماش تو ہی ہے. یہ کہہ کر کے اس کو ہٹانے کے لیے، دوسرے کو ہٹانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے تو وہ ڈر گیا اسرائیلی اور کہنے لگا اچھا کل تو نے ایک کو مارا، آج مجھے مارنا چاہتا ہے. تو جو لڑنے والا تھا اس نے سن لیا کہ قاتل کل کے مردے کا کون ہے، کل کی اس ڈیڈ باڈی کا، اور بھاگا وہ محل میں خبر دینے کے لیے کہ قاتل کوئی اور نہیں، تمہارے گھر میں رہنے والا، تمہارے کھانے اور تمہارے پلنے والا یہی ہے. اور اب موسیٰ علیہ السلام کیا کرے، راستہ کھل گیا تھا. ابھی وہی سوچ ہی رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والی حضرت آسیہ جو محل میں تھی، فرعون کی بیوی تھی، اس نے خفیہ آدمی کو بھیجا کہ جلدی سے کہو یہاں سے فیصلہ ہو گیا ہے کہ جاؤ جہاں موسیٰ ملے ان کو قتل کر دو تو موسیٰ یہاں سے بھاگ جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے بھاگتے بھاگتے بہت دور آگے ایک جگہ سستانے کے لیے بیٹھے تو دیکھا کہ سامنے کچھ چروائے ہیں، بکریوں کو پانی پلانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان چرواؤں سے ہٹ کے دو لڑکیاں ہیں، وہ اپنی بکریوں کو تھامے کھڑی ہیں. گئے کہ تمہارا کیا حال ہے، کیوں بکریوں کو پانی نہیں پلا؟ سب لوگوں کی کوشش کرے کہ یہ چرواہے جب پانی پلا کے چلے جائیں گے تو ہم پلائیں گے. اور پھر دیکھا کہ وہ چرواہے اس کے کنویں سے جو ہے، کنویں کا ڈھکن تھا بڑا پتھر، ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہٹ نہیں رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو میں ہٹاتا ہوں. ہٹایا. وہ نبی ایک تھپڑ سے جب مر سکتا ہے تو کنویں کے پتھر بھی ہٹا دیے انہوں نے. پھر وہ لڑکیوں سے کہا کہ پہلے تم پانی پلاؤ، تم کیوں کھڑی ہو؟ لڑکیوں نے کہا تھا کہ ہم کھڑے ہیں، یہ چرواہے پلا کے چلے جائیں گے تب ہم پلائیں گے، اور ہم پانی پلانے کے لیے باہر گھر سے اس لیے کام کرنے کے لیے آتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب بہت کمزور ہیں، ضعیف ہو گئے. پھر جو ہے لڑکیاں جب بیفور ٹائم، اس دن جب موسیٰ علیہ السلام نے پہلے پانی پلا دیا نا، لڑکیاں گھر اپنی بکریاں لے کے بیفور ٹائم پہنچی تو باپ کو تشویش ہوئی کہ آج کیا ماجرا ہے، ایک نارمل ٹائم سے ہٹ کے آج جلدی آ گئی. تو اس سے ہمیں میسج ملتا ہے کہ گھر کے بچے اگر نارمل ٹائم سے پہلے بیفور یا آفٹر آئے، پوچھو کہ آج جلدی کیوں آیا یا آج لیٹ کیوں ہوئی، ریزن معلوم کرو. تو معلوم کیا کہ آج جلدی کیوں آئے، تو انہوں نے واقعہ بتایا. تو پھر انہوں نے اس میں سے ایک لڑکی کو بھیجا کہ جاؤ ان کو بلا کے لاؤ جس نے پانی پلایا. موسیٰ علیہ السلام گئے اور پورا واقعہ سنائے. تو وہ کہے کہ تم اب فرعون سے محفوظ ہو، فرعون کی یہ زمین نہیں، یہ مدین کا علاقہ ہے. تو یہ واقعہ ہے. پھر وہاں جو ہے دونوں میں سے ایک کے ساتھ شادی ہوتی ہے، وہاں 8 یا 10 سال رہتے ہیں. پھر 10 سال کے بعد جب واپس آتے ہیں فرعون کی طرف، مصر کی طرف، وہاں نبوت ملتی ہے. اب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی. بہت سارے واقعات میں سے سورہ قصص میں ایک یہ بھی واقعہ تھا. اور اس کے بعد جو ہے سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مسلمانوں تم یہ مت سمجھو کہ ہم ایمان لائے کافی ہیں، ایمان لانے کے بعد تمہاری آزمائش ہوگی، تمہارا امتحان لیا جائے گا، تمہیں جانچا جائے گا. اور ایسا نہیں ہے کہ تم سے پہلے کسی کو جانچا نہیں گیا، امتحان نہیں لیا گیا. تم سے پہلے بھی جو ایمان والے تھے ان کے ساتھ یہی ماجرا ہوا ہے، یہی معاملہ ہوا ہے. ہم نے آزمایا ہے کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے، تاکہ ایمان کا صحیح پتہ چلے، ظالم الگ ہو جائے سچے. الذین صدقوا ویعلمن الکاذبین، وہ اللہ جان لے کس کو، سچوں کو بھی اور جان لے جھوٹوں کو بھی. جھوٹ اور سچ کو جاننے کے لیے آزمائش ضروری ہے. جیسے امتحانات ہوتے ہیں، ایگزامس ہوتے ہیں، کون پڑھا ہے کون نہیں پڑھا ہے رزلٹ بتا دے گا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں اور اس امتحان کے اندر اترنے والا کون صحیح ہے، کون اللہ کے رسول کے احکام کو مان کے چلتا ہے اور کون نہیں مانتا ہے. اور اسی میں یہ عنکبوت کے معنی ہوتا ہے مکری. اس کے اندر جو ہے اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ کمزور گھروں میں سے ایک گھر جو ہوتا ہے وہ مکری کا گھر ہوتا ہے. مکری کا گھر گرچہ کمزور ہوتا ہے لیکن وہ کمزوروں کو بہت پریشان کرتا ہے. مکری کا گھر، ہم ایک انگلی، بچے کی انگلی، چھوٹے کسی انسان کی انگلی سے مکری کا گھر ٹوٹ جائے گا، ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ مکری کا گھر کمزوروں کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے. مکھی مچھر بیچارے کتنے پھنستے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ ظالموں اور دنیا جو ہے یہ گھر ہے مکری کا گھر. اسی کو اللہ نے فرمایا جو مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، اللہ کے علاوہ جو کسی اور کو معبود بنا لیتے ہیں، دوست بنا لیتے ہیں، کا مثل العنکبوت، یہ مکری کی طرح ہے. اتخذت بیتن، وہ اپنی گھر بناتا ہے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، سب سے کمزور گھر دنیا میں اگر کسی کا ہوگا تو مکری کا ہوگا. لیکن مکری کا گھر بھی لوگوں کو پریشان کرتا ہے، کمزوروں کو پریشان کرتا ہے. یہ اسی طریقے سے ظالم، جابر، شرک، کفر کرنے والے کسی کو معبود بنا لے، جن کو معبود بنا لے ان کے واسطے سے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. ہم جس ملک میں دیکھتے ہیں
ان کا معبود کمزور ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، مکری کے گھر کی طرح ہے، لیکن وہ اس معبود کے نام پہ دوسرے لوگوں کو خوب پریشان کرتے ہیں۔ یہ میسیج ہے۔ اس کے بعد آج ہم نے سنا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب سے، اور اسی میں سے ہم نے پڑھا ہے الف لام میم غلبت الروم، کہ روم ہار گیا، روم شکست کھا گیا۔ روم، اور جس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اس زمانے میں 2 سپر پاور ہوا کرتے تھے، عرب میں تو نہیں، تو عرب سے آگے ایک ویسٹ میں ایک ایسٹ میں۔ ایسٹ میں تھے پرشین امپائر، ویسٹ میں کیا تھا؟ رومن امپائر، جس کو بازنٹائن امپائر بھی بولتے ہیں۔ تو یہ 2 پیرالل حکومتیں تھیں، بڑی طاقتور تھی، ایک دوسرے پہ اٹیک کرتے رہتی تھی، ایک دوسرے پہ اٹیک کرتے۔ جس زمانے میں مسلمان مکہ میں بہت کمزور تھے، اس زمانے میں دونوں کی لڑائی ہوئی، رومن امپائر اور پرشین امپائر کی لڑائی ہوئی، اور اس زمانے میں رومن امپائر کو اتنی بری طرح سے شکست ہوئی کہ پرشین امپائر نے بہت سارے علاقے کو قبضہ کر لیا، رومن امپائر سے بہت زیادہ لینڈ کو، بہت زیادہ تباہی مچائی، بہت زیادہ لوگوں کو قتل و غارت گری کی۔ رومن امپائر پرشین امپائر دونوں کی لڑائی ہوئی۔ مکہ والوں کو کیا؟ مکہ والے دیکھ رہے تھے کہ یہ پرشین ہیں، یہ کئی خدا ماننے والے لوگ، جو رومن امپائر ہیں وہ ایک خدا کے ماننے والے ہیں، اور ایک خدا کے ماننے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو مکہ والے بہت خوش ہوئے کہ جو ایک خدا والے ہار گئے اور ہم کئی خدا والے جیت گئے، خوشی ہوتی دل، اور بہت زیادہ واویلا مچایا انہیں۔ اسی موقع پہ یہ صورت نازل ہوئی حضرت، اور اس میں یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ اگرچہ ابھی رومن امپائر ہار گیا، لیکن کچھ دنوں میں رومن امپائر پھر سے جیت جائے گا۔ جب یہ آیت سنی تو امیہ ابن خلف ایک بڑا مشرک تھا، اس نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا ایسی آیت تمہارے نبی پہ نازل ہوئی ہے، صورت آئی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں آئی ہے۔ انہوں نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، رومن امپائر کی تو ایسی کی تیسی بچ گئی ہے، وہ کہاں سے پرشین امپائر کو پھر سے ہرا پائے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں ہوگا، شرط لگا لو۔ اس نے کہا لگاؤ کنڈیشن، ارے اگر ہو جائے گا چند سالوں میں تو ہم تم کو 10 اونٹ دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اوکے ڈن، یہاں تو ڈن کر لیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے بتایا کہ امیہ بن خلف جو ہے ایسا ایسا بول رہا تھا، میں نے تو کہہ دیا کہ ہاں رومن امپائر جیت جائے گا، قرآن نے کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً جیت جائے گا، لیکن آپ نے جو شرط لگائی کتنے سال؟ کیونکہ ایک لفظ آیا بضع سنین، چند سالوں میں۔ یہ بزن کا لفظ جو ہے 3 to 9 کے اوپر کسی بھی ایک لفظ، جیسے فیو ہوتا ہے نا، تو یہاں سے لے کر کے یہاں تک 5-7 تک کے فیو بولتے ہیں، اس سے زیادہ کو نہیں۔ تو اسی طرح یہ بزن کا لفظ جو ہے 3 سے لے کر کے 9 تک آتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میں نے تو کہا 3 سال میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں 3 نے کہو 9 کہو، کیونکہ میکسیمم ہوا ہے 9 سالوں میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور کانفیڈنس کے ساتھ گئے کہ بھائی 9 سال میں پکا ہے، یہ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ کہ رومن امپائر پرشین امپائر پر پھر سے غالب آ جائے گا، وکٹری ان کی رومن والوں کی ہوگی، پرشین کی ہار ہوگی۔ تو وہ امیہ ابن خلف کا اچھا پھر سے آیا تو یہاں چل اگر ایسا ہے تو 100 اونٹ کا رکھتے ہیں ہم لوگ، کیا رکھتے ہیں؟ بیٹ کھیلتے ہیں کتنا؟ 100 اونٹ کا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ڈن، ہو گیا، طے ہو گیا۔ اور اللہ نے فرمایا یوم یفرح المؤمنون، اس دن روم والے کو خوشی ملے گی جس دن مسلمانوں کو بھی خوشی ملے گی۔ مسلمان مائگریٹ کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے، غزوہ بدر ہوئی۔ غزوہ بدر پہلا غزوہ سن 2 ہجری میں رمضان کے دنوں میں، اور اس دن مسلمانوں کو فتح ملی، مسلمان خوش ہوئے، اور اسی دن جو ہے اسی دن رومن امپائر اور پرشین امپائر کی پھر سے لڑائی ہوئی، اور پرشین امپائر بری طریقے سے ہار گیا، اور نہ صرف بری طریقے سے ہارا بلکہ پرشین امپائر کا جو کنگ تھا جس کو خسرو پرویز کہتے ہیں، وہ اپنی جان بچا کے بھاگا، اور بہت سارا لینڈ ان کو چھوڑنا پڑا، بہت سارے علاقے ہارنے پڑے۔ اور اپنی جان بچانا ہے تو زمین کہاں اور جائیداد کہاں اور گھر کہاں اور مکانات کہاں اور ان کے جو ہے آثار قدیمہ کہاں اور بڑی چیزیں کہاں۔ تو اس دن خوشی ہوئی بہت زیادہ، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کنڈیشن کے مطابق بدر میں فتح بھی ملی، کنڈیشن کے مطابق وہاں گئے، مکہ میں 100 اونٹ لے کے آئے۔ تو یہ ہے اس کی طرف تذکرہ ہے۔ اس کے بعد ہم نے سورہ روم کے بعد، تو چونکہ روم والوں کا تذکرہ ہے اس وجہ سے اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ روم ہے۔ اس کے بعد سورہ لقمان۔ سورہ لقمان میں 12 آیت سے لے کر کے آگے حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کئی نصیحتیں کرتے ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلی نصیحت یہ کرتے ہیں، اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ شرک نہ کرنا۔ کیا کرنا؟ شرک نہ کرنا۔ اور دوسری نصیحت کرتے ہیں کہ والدین کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا۔ والدین کے ساتھ کیا کرنا؟
خیر خواہی کا اور والدین کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ اتنا ہوگا کہ ہر لحاظ سے کریں گے، سوائے اس بات کے کہ والدین کیا کہے کہ شرک کرو، شرک میں تو نہیں ہم ساتھ دیں گے، لیکن اس کے علاوہ ہر اعتبار سے خیر خواہی کریں گے، ہر اعتبار سے ان کے ساتھ رہیں گے، ہر اعتبار سے ان کی باتیں مانیں گے۔ اس لیے کہ والدہ نے، خاص طور پر والدہ جو امی جو ہے، بہت تکلیفوں کے ساتھ ہمیں اپنے پیٹ میں رکھی ہے، بہت تکلیفوں کے ساتھ ہمیں جنی ہے، بہت تکلیفوں کے ساتھ اس نے ہمیں کیا کیا ہے، دودھ پلایا ہے۔ تو وہ دنیا میں چاہے وہ مشرک ہو، چاہے کفر کرنے والے ہو، چاہے شرک کرنے والے ہو، جو بھی ہو، والدہ والدین کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے، بھلائی کے ساتھ پیش آنا ہے، صرف شرک نہیں کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے کہا کہ میرے بیٹے دیکھو، یا بنیا، میرے بیٹے، اللہ نے اگر کوئی ایک رائی کا دانہ، کتنا چھوٹا ہوتا ہے، کوئی ایک رائی کا دانہ کسی چٹان میں رکھا ہے، آسمان میں رکھا ہے، زمین میں رکھا ہے، ہوا میں، اسپیس میں، کہیں بھی، اللہ کی نظروں سے وہ غائب نہیں۔ اللہ اس کو لا سکتا ہے، اس کو دیکھ سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اور اسی طریقے سے کہا میرے بیٹے نماز قائم کرنا، نماز چھوڑنا مت، بھلائی کے لیے حکم کرنا، برائی سے روکنا، اور اگر کبھی اس راستے میں، دین کے راستے میں کوئی تکلیف آتی ہے تو صبر کرنا، اور جو صبر کرتا ہے وہ بہت بڑا انسان ہوتا ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ کہا مورالٹی کے تعلق سے انہوں نے نصیحت کی اپنے بیٹوں کو کہ لوگوں کے سامنے منہ پھیر کے نہ جانا، لوگوں کے سامنے کوئی سلام کر رہا ہے، ارے ہے ایسے ہی لوگ آتے رہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کہا کہ زمین میں اکڑ کے مت چلنا، پہلے بھی ہم نے سنا عباد الرحمن الذین یمشون فی الارض ہونا، کہ نیک بندے ہیں جو زمین میں اکڑ کے نہیں چلتے ہیں، نرمی سے چلتے ہیں۔ اور یہاں بھی کہا ہے ولا تمشوا فی الارض مرحا، اکڑ کے نہ چلنا، اللہ اکڑ کے چلنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور پھر کہا کہ چلنے میں میانہ روی، موڈریٹ وے اپنانا، بہت نہ تیز بھاگنا، بہت نہ سست بیمار کی طرح چلنا۔ پھر کہا ہے آواز نکالنے میں بہت زیادہ شور شرابے والی آواز مت کرنا، شور شرابے والی آواز اللہ کو پسند نہیں ہے، شور شرابے والی آواز تو گدھے کی بھی ہوتی ہے، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، جو شور شرابے والی، بہت گدھا کتنا چیختا چلاتا ہے لیکن اس کی آواز پیاری ہے، بالکل نہیں پیاری۔ یہاں آپ اس مسجد میں رہتے ہیں، فجر سے پہلے ایک چڑیا بولتی ہے اس پیڑ میں، ہمارے گھر چکے ہی، اتنی خوبصورت آواز آتی ہے، جس دن جگہ تو من کرتا ہے، دل چاہتا ہے کہ آدھے گھنٹے تک، ایک گھنٹے تک اس کی آواز سنتے رہیں، اتنی پیاری آواز، ایک دم ہلکی باریک سی آواز ہوتی، اللہ کی تسبیح یقیناً گاتی ہوگی۔ وَإِن مِّن كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا يَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، کہ کچھ بھی ہے اللہ کی، جو بھی جاندار چیزیں ہر ایک کیا کرتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن ہم تسبیح کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اس چڑیا کی آواز جو اتنی پیاری ہوتی ہے، اتنی پیاری ہوتی ہے، ہمارا دل کہتا ہے کہ یقیناً وہ اللہ کی حمد کر رہی ہوگی، اس وجہ سے ہمارا دل اس کی طرف کھنچ کے جاتا ہے، اٹریکشن بڑھتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا زور سے مت بولنا، زور سے بولنا یہ گدھوں کا کام ہے، اور گدھا جو زور سے بولتا ہے اس کی آواز کو لوگ پسند نہیں کرتے ہیں۔ سورہ لقمان کے بعد سورہ سجدہ میں آپ نے جو ہے سورہ سجدہ بھی کیا، سجدہ کے بعد والی آیت جو تتجافا جنوبہم عن المضاجع، وہ والی آیت کہ اس میں نیک بندوں کی خصوصیات بیان کی کہ نیک بندے کیا کرتے ہیں، بہت زیادہ سوئے نہیں رہتے ہیں، ان کے پہلو ان کے بستر سے الگ ہوتے ہیں، اور وہ اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، اپنے رب سے دعا کرتے ہیں امید کے ساتھ بھی اور ڈر کے ساتھ بھی، ہو سکتا ہے قبول ہونا ہو، اور ہو سکتا ہے یقیناً قبول ہوگا کہ اسی نے ہمیں توفیق دی، اس نے جب ہمیں توفیق دی ہے تو یقیناً قبول بھی کرنا۔ ایمان یہی کہتے ہیں نا کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے، ڈر بھی ہے ساتھ ساتھ اور امید بھی ہے کہ اللہ ہمیں جنت دے گا، ڈر بھی ہے کہ ہم بہت گناہ گار ہیں۔ تو ایمان خوف اور امید کے درمیان کی چیز ہے، اس میں سورہ سجدہ میں اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ اور اس کے بعد آخری سورت جو ہم نے سنی ہے وہ سورہ احزاب ہے۔ سورہ احزاب کے معنی حزب، جمع، اس کی احزاب بہت ساری جماعتیں۔ اس سورت کے اندر غزوہ خندق کا تذکرہ ہے۔ اس وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پہ تمام عرب کے کفار و مشرکین، یہود و نصارہ سب مل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک کرنے آئے، تو بہت ساری جماعتیں آئی تھیں، بہت ساری جماعتیں اٹیک کر رہی تھی۔ حزب کے معنی جماعت، احزاب بہت ساری جماعت، کیونکہ اس صورت میں اسی غزوہ خندق کا واقعہ ہے۔ غزوہ خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ مسلمان تھے، مسلمان تقریباً 3000 تھے، لیکن ان 3000 مسلمانوں میں سے تقریباً 900 کیا تھے، جو منافق تھے،
اسی کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 12 سے لے کے 24 تک منافقوں کا تذکرہ ہے کہ منافق آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم جو ہے ہمارا گھر جو ہے خالی ہے، اس میں کوئی نہیں ہے، ہمیں واپس جانے کے لیے پرمیشن دیجیے، اور وہ یہ بہانے کر کے چلے جاتے تھے۔ حالانکہ غزوہ میں ایسا ہوتا ہے، جنگ کی حالت میں یہ ہوتا ہے کہ ساتھی ٹوٹ جائے تو حوصلہ ٹوٹتا ہے، ساتھی کو ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ ان 3000 میں سے بھی 9 منافق جاتے رہے، ہر طرف سے حملہ ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی۔ مسلمانوں کی اس طریقے سے مدد ہوئی کہ سخت ہوا چلی، تیز آندھی چلی، بارش ہوئی اور بہت زیادہ ٹھنڈک تھی۔ اس وجہ سے جو کفار و مشرکین آئے تھے وہ خندق کے اس پار تھے، مسلمان اس پار تھے، وہ حملہ کر نہیں پا رہے تھے۔ تیر کیا ہوتا تھا، ایکسچینج ہوتا تھا، وہ لوگ ادھر سے چلاتے تھے، یہ لوگ ادھر سے چلاتے تھے۔ ایک دن کچھ وہاں کفار و مشرکین میں سے کچھ لوگ کوشش کی، ہمت کی، جوہر دکھانے کے لیے اس پار آئے۔ حضرت علی اور دوسرے صحابہ نے ان کا کام تمام کیا۔ پھر رات میں بہت تیز ہوا چلی اور اتنی سخت سردی ہوئی، ان کے ہانڈے وانڈے جو کھانے پکانے تھے سب ادھر ادھر پلٹ گئے۔ پھر اسی جماعت میں سے ایک صاحب چپکے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، مسلمان ہوئے اور کہے کہ میرا مسلمان ہو رہا، میرے قبیلے کو خبر نہیں، آپ اگر حکم دیں تو میں کچھ ایسا کرتا ہوں کہ یہ لوگ بھاگ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے جائیے آپ کہیے۔ تو وہ گئے، پہلے کہاں گئے؟ یہودیوں کے پاس، اور کہنے لگے تمہارا گھر یہی مدینہ میں ہے، یہ کفار و مشرکین اگر مکہ چلے جائیں گے اور اللہ کے رسول تم پر اٹیک کرے گا، کون بچانے آئے گا؟ آئے گا کوئی؟ وہ کہنے لگے ہاں یہ تو صحیح بات ہے۔ پھر کفار و مشرکین کے پاس گئے اور کہنے لگے یہ لوگ تو بھاگنے والے ہیں، کل یہ لوگ کیا ہونے والے ہیں؟ اپنے قلعوں میں چھپنے والے ہیں، تم تنہا رہ جاؤ گے اور تم جیت پاؤ گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ان کو لگا کہ ہاں واقعی اتنا ایسا ہے۔ اور جب دن ہوا، یہودی اپنا سامان سمیٹتے ہوئے ملے اور کفار و مشرکین اپنا سامان سمیٹتے ہوئے ملے۔ اسی کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے مفہوم کو سمجھ کے اس میں عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔